الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ معزز دوستو، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، آج 6 مارچ 2020 ہے، جو کچھ ٹائم بعد 7 مارچ 2020 میں بدل جا رہی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مرکز اہل حق جامعہ محمدیہ رجحان ضلع راجن پور میں آپ کی خدمت کے اندر موجود ہوں۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حبیب الرحمن دامت برکاتہم موجود ہیں۔ حضرت مولانا سیف الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا رحمت الرحمن درخواستی بھی موجود ہیں۔ ایک بات جو میرے دل میں کھٹکتی ہے، اور یہ بات طے ہے کہ دنیا سے ہر بندے نے جانا ہے۔ پچھلے سال بھی ہمارا یہی قرم تھا، لیکن قرم پورا تھا۔ حضرت کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت کی شفقتیں ہیں جو نہیں بھلائی جا سکتی، بطور والد، بطور مشفق، بطور ایک بڑے کے جو باتیں اور جو تعلق وہ نہیں بھلایا جا سکتا۔ میں نے ہر وقت حضرت کو اللہ رب العزت کے نام پر فدا پایا ہے۔ میں نے حضرت کی تعزیتی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ میرا ملک بیرون ملک حضرت کے ساتھ سفروں کا اتفاق ہوا ہے۔ میں دبئی سے واپسی پر اتفاقاً ہم ایک ہی فلائٹ میں تھے، تو میں نے جو گفتگو میں باتوں کے اندر حضرت کے لہجے میں ان کی دلی تڑپ میں جو محسوس کیا ہے نا، وہ اللہ کسی کو نہ بخشے تو عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ عطائے خداوندی ہے۔ اللہ پاک ان کی تربت پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت ہمیں موجودہ حضرات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کے لیے دنیا میں ہر مسلمان متمنی ہے۔ ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی طلب اور چاہت ہے۔ اللہ ہماری یہ چاہت پوری فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے۔ ایک نبی ہوتا ہے، ایک امام الانبیاء ہوتا ہے۔ نبی وہ ہے جس کا کلمہ امت پڑھتی ہے، امام الانبیاء وہ ہے جس کا کلمہ خود پیغمبر پڑھتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام صرف نبی نہیں ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ امت نے بھی پڑھا ہے اور امت کے انبیاء نے بھی پڑھا ہے۔ کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے انبیاء سے وعدہ لینے کا ذکر فرمایا کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آپ نے حضور پر ایمان بھی لانا ہے اور حضور پاک کی مدد بھی کرنی ہے۔ اسے کلمہ پڑھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اقدس کی خدمت میں تمام انبیاء نے حاضری دے کر حضور پاک کی اقتداء میں معراج کی رات نماز ادا کی ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کی ایک عملی شکل ہے۔ ہم جب امام کے پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم امام کے ایمان کو تسلیم کر رہے ہوتے
ہیں جب امام کے ایمان کو تسلیم کریں اسے کلمہ پڑھنا کہتے ہیں۔ تمام انبیاء نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو قبول کیا تو حضور پاک علیہ السلام کا گویا کلمہ پڑھا، باقی انبیاء ہوئے اور ہمارے نبی بھی ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نبی کو دنیا میں بھیجتے ہیں، ان ڈیوٹیز میں، ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 64 اللہ اعلان فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نبی کو بھیجتا ہوں، اس کی وجہ اللہ کا حکم ہے امت نبی کی بات کو تسلیم کرے۔ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں آگے 4 کام ایسے ہیں جو 2 کام امتی کر لیں، تیسرا کام رسول اللہ فرما لیں، چوتھا کام اللہ کرے گا۔ 4 کام ہیں، 2 امتیوں نے کرنے ہیں، تیسرا رسول اللہ نے فرمانا ہے، چوتھا کام میرے اللہ نے کرنا ہے۔ پہلا کام جو امتی نے کرنا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پہلا کام امتی یہ کرے کہ حضور پاک کی خدمت میں حاضری دے دے۔ نمبر 2 فَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، خود بھی اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے۔ نمبر 3 وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، حضور پاک کو عرض کرے آپ بھی اللہ سے میرے لیے معافی کی درخواست کر دیں۔ تیسرا کام حضور فرمائے، چوتھا کام اللہ نے کرنا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کی معافی قبول کر کے اللہ مغفرت عطا فرمائیں گے اور آئندہ زندگی پر نیکی آسان کرنے کے لیے رحمت فرما دیں گے۔ 4 کام ہیں۔ لفظی ترجمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ گناہ گار لوگ جب گناہ کر لیے تو انہوں نے پیغمبر کی خدمت میں حاضری دی اور خود بھی اللہ سے معافی مانگی اور رسول اللہ نے بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ کو یہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ یہ قرآن کریم نے نبی کی بعثت کی وجہ اور نبی کے پاس امت کی آمد کی وجوہات اور اس کے بعد اس کے نتیجے کو ذکر فرمایا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بہت کچھ سمجھاتی، بتاتی، واضح کرتی، سناتی، بتائی جا رہی ہے۔ ہمیں اس آیت نے جو سبق دیا ہے اس سے 2 4 5 چیزیں جو نکلتی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ نمبر 1 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں نبی کو میں بھیجتا ہوں۔ پتہ چلا انبیاء اپنی مرضی سے نہیں آتے، اپنی خواہش سے نہیں آتے، اپنے طیب قلب سے نہیں آتے، بلکہ ان کا طیب قلب اللہ کا حکم ماننا، ان کی مرضی اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ انبیاء کو اللہ بھیجتے ہیں، اس سے پتہ چلا نبی نمائندہ خدا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، یہ نمائندہ خدا ہے۔ اور نمائندہ کون ہوتا ہے؟ نمائندے کی ڈیوٹی یہ ہے وہ جس کی نمائندگی کر رہا ہے وہ اس کی طرف والی بات آگے کرے گا۔ مثلا ملک پاکستان ہے، ملک پاکستان کے سفیر ہیں، ایمبیسیڈر جو ہماری ایمبیسی کو، ہمارے سفارت خانے کو چلاتے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے اس ملک کے سفارت خانے موجود ہیں۔ آپ نے جس ملک میں ہونا ہے وہاں سے آپ نے آنا ہے تو اپنی پاکستانی ایمبیسٹی، آپ پاکستانی ایمبیسی، پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کریں گے تو آپ کو ویزا ملے گا، یا آپ نے جس ملک میں سفر کرنا ہے اس ملک کے سفارت خانے سے رجوع کر کے اس ملک کا ویزا آپ حاصل کریں گے۔ تو جو وہاں ویزا دینے والا، اپروول کرنے والا بڑا بیٹھا ہوتا ہے اسے سفیر کہتے ہیں۔ اس سفیر کی ذمہ داری یہ ہے وہ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرے، اپنے ملک کی نمائندگی کرے، اپنے ملک کی بات کرے، اپنے ملک کا پیغام پہنچائے۔ اگر اس سفیر کو دوسرے ملک میں کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی اس کی ذات پہ قدغن لگتی ہے، کوئی اس پہ جرح ہوتی ہے، کوئی اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ خود تو ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن
پچھلا ملک اس کی بیک پہ آ جاتا ہے, اس کی کمر پہ کھڑے ہو جاتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ آپ نے اس کی توہین نہیں, آپ نے میری توہین کی ہے, آپ نے اسے تکلیف نہیں, آپ نے ہم ملک والوں کو تکلیف دی ہے. یہ ایک بندے کی بات نہیں, ایک قوم کی بات ہے, ایک بندے کی بات نہیں, ایک ملک کی بات ہے, ایک بندے کی بات نہیں, ایک ملک کی نمائندگی کی بات ہے. یہ نمائندہ ہے, سفیر ہے, جو اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے تو پورا ملک اس کی مدد پہ ٹھہرتا ہے. میرے دوستوں, میں نے تفہیم کے لیے, سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے. میرے پاک پیغمبر نمائندہ کس کے ہیں؟ اس سمے تمام انبیاء نمائندہ کس کے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ, یہ من الرسول نہیں فرمایا, من رسول فرمایا. یہ لام پر تنوین تنکیر ہے. یہ جو دو زیریں اسلام پہ آئی ہوئی ہیں یہ تنوین تنکیر کہلاتی ہیں. تنوین تنکیر کا معنی ایک لفظ ہو, لفظ کی دو حیثیتیں ہیں, ایک کو کہتے ہیں کامن ناؤن, ایک کو کہتے ہیں پراپر ناؤن, یعنی معرفہ اور نکرہ. معرفہ ہر بندے پہ نہیں, کسی خاص بندے پہ لگتا ہے. نکرہ کا اطلاق ہر بندہ ہوتا ہے. نکرہ سے مراد ہر فرد ہوتا ہے, نکرہ سے مراد عمومیت ہوتی ہے. تو اللہ نے معرفہ نہیں, رب نے نکرہ لفظ لایا ہے. وما ارسلنا من رسول, فرمایا کوئی پیغمبر ہو وہ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک وہ میرا نمائندہ ہے. من رسول, وہ میرا نمائندہ ہے. اور اس کی نمائندگی یہ ہے من رسول الا لیطاع باذن اللہ, یہ اسے میں بھیجتا ہوں, پھر میں نے یہ حکم کیا ہے کہ میرے حکم سے, میرے امر سے, میرے ارادے سے آپ اس وقت کے پیغمبر کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے چلے جائیں. اس سے ایک تو اللہ کا بھیجنا ثابت ہوا اور نبی اللہ کا نمائندہ ثابت ہوا. اب سنو, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یاد رکھے, اگر رسول اللہ کی بات کو مانا تو یہ اللہ کی بات کو مانا ہے. قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, نبی کی بات ماننے والے اللہ کی بات ماننے والے ہیں. جی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نبی اللہ کا نمائندہ ہے, اس کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا. اب تھوڑا الٹ آ جائیں, نبی کی بات کا انکار میرے اللہ کی بات کا انکار ہے, نبی کے قول کا انکار میرے اللہ کے قول کا انکار ہے, نبی کے فرمان کا انکار اللہ کے فرمان کا انکار ہے. وجہ ہے اللہ کا نمائندہ ہے, اس کی بات کو توڑنا رب کی بات کو توڑنے کے مترادف ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے, وہ کیا ہے کہ جو بندہ یہ بات کرے کہ ہم تو حدیث پاک کو نہیں مانتے, حدیث پاک یوں, حدیث یوں, حدیث یوں, حدیث میں نعوذ باللہ کوئی قدغن لگا کر کوئی سوراخ کی کوشش کرے, رب نے اس آیت میں یہ لفظ اتار کے اس سوراخ کو بند کر دیا ہے, اس اعتراض کا قلع قمع کر دیا ہے کہ یہ بات نہیں ہو سکتی کہ یہ صرف نبی کی بات ہے. جی نہیں, نبی نمائندہ ہے, وہ نمائندہ اللہ کا ہے, نبی کی بات اپنی نہیں, وہ اللہ کی ہے. یہاں میں حدیث اور قرآن کی ایک وجہ دیتے ہوئے آگے چلتا ہوں, ذرا گہن کی کھڑکیاں کھولنا, میرے جملے کو سمجھنا, شاید آپ نہ سمجھے تو بات سلپ بھی ہو سکتی ہے, توجہ رکھنا. وہ جملہ یہ ہے, رتبے کے اعتبار سے قرآن کا نمبر پہلا ہے, حدیث پاک کا نمبر دوسرا ہے. مرتبے کے اعتبار سے قرآن کریم کا درجہ پہلا ہے, حدیث پاک کا درجہ دوسرا ہے. مقام کے لحاظ سے قرآن کریم کا درجہ پہلا ہے, حدیث پاک کا درجہ دوسرا ہے. لیکن یہ رتبہ ہے, یہ مقام ہے, یہ مرتبہ ہے. لیکن جب ایمان لایا جا رہا ہوگا تو ایمان لانے میں پہلا نمبر قرآن کا نہیں, پہلا نمبر حضور کے فرمان کا ہے. آپ میرا جملہ ایک دفعہ توجہ رکھنا. جب ایمان لایا جا رہا ہوگا, جب اللہ کو مانا جا رہا ہوگا, پھر ایمان لانے میں ترتیب ایمانی پہلے قرآن نہیں ہے, پہلے حضور پاک کا فرمان ہے. بولیے بولیے, پہلے حضور پاک کا. میں اس پر دلیل رکھتا ہوں. رتبے میں تو قرآن بڑا ہے,
ایمان میں حدیث پہلے کیسے ہے؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ علماء بولتے ہیں، اسٹیج والے بولتے ہیں، انہیں تو پہلے پتہ ہے، میڈم ہوں انہاں دے پاس نہیں تمہارے پاس ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمیں کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ یہ اللہ نے ایسا کو لڑکا کے دیتی ہے بھی تو اگنو جاؤ تو اللہ پاک لائی ہے، ذرا مجھے دیکھے تو میں نے کہا نا آپ سارے ادھر دیکھتے ہیں، آپ مجھے دیکھے، میری گفتگو آپ کی طرف ہے۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ بولیے کس نے بتایا؟ غیرت سے جواب دیجئے، کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے، اللہ نے اتاری ہے۔ جب بات اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے، ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا یا نہ مانا؟ تسلیم کیا یا نہ کیا؟ جب ہم نے حضور کی بات مانی کہ حضور سچ فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، حضور سچ بول رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا تو قرآن سچا مانا، تو ایمان پہلے حدیث پاک پہ ہوا، ایمان پہلے حدیث پہ آیا۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے ایمان پہلے حدیث پر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس سے ایک نقطہ مزید بھی ثابت ہوتا ہے۔ شمس المفسرین علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نکات افغانی میں بحث کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں، فرمایا لوگوں آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے انکار پر تو اللہ کا عذاب آئے گا، قرآن پاک کی بات کو نہ ماننے پہ اللہ کی بات اللہ کا عذاب حرکت میں آئے گا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ حدیث پاک کے انکاری پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، حدیث پاک کے انکاری پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے، وقت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ فرما رہے ہیں، اپنی قوم کو باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت توحید دے رہے ہیں، قوم نہیں مانتی، فرعون نہیں مانتا، فرعون کو اللہ نے غرق کیا ہے، وہ بحیرہ کلزم میں غرق ہوا ہے، فرعون ڈوب گیا ہے۔ کا وجہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ پہ تورات تو ابھی نہیں اتری تھی، غرق فرعون کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں، ادھر ان پر اللہ کی کتاب تورات نازل ہوئی ہے، جب تک فرعون غرق نہیں تھا تورات اتری نہیں تھی، گویا فرعون نے نہ تورات دیکھی ہے، نہ تورات کو سنا ہے، نہ تورات کی باتیں ڈائریکٹ تورات کے ذریعے فرعون تک پہنچی ہے۔ کہ پھر فرعون غرق کیوں ہوا؟ اسے اللہ فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اے بنی اسرائیل کے لوگوں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو پانی میں ڈبو دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَغَشْيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشْيَهُمْ، ہم نے سمندر کی پانی کی تہوں کو ملا کر فرعون کو ڈبا کے رکھ دیا اور دنیا کے لیے اس کو ایک نشان عبرت بنا دیا ہے۔ رجوان کے دوستو علامہ کا سوال یہ ہے فرعون ڈوبا کیوں ہے؟ ابھی تو تورات کا انکار نہیں ہے، فرعون ڈوبا کیوں ہے؟ ابھی تورات اتری نہیں ہے، فرعون ڈوبا کیوں ہے؟ ابھی اللہ کی کتاب نازل نہیں ہوئی، وہ رب کی کتاب کا انکار کرتا، پھر نازل ہونے کے بعد انکار کرتا تو ڈوبتا۔ یہ کوئی لاجک بھی سمجھ آتی ہے، بات بھی عقل میں آتی ہے کہ اللہ کی کتاب کا انکار کر کے یہ منکر بنا ہے، اللہ نے پانی میں غرق کر دیا ہے۔ بھئی ابھی تو پانی کے غرق ہونے سے پہلے تورات آئی نہیں ہے، فرعون نے تورات کا نام سنا نہیں ہے، انکار وہ کیسے کرتا؟ پھر غرق کیوں ہوا ہے؟ علامہ افغانی فرماتے ہیں وہ ایک ہی وجہ ہے فرعون کے غرق ہونے کی، ایک ہی وجہ ہے فرعون کے مجرم ہونے کی، ایک ہی وجہ ہے فرعون پر اللہ کا عذاب آنے کی کہ اس نے حدیث موسیٰ کا انکار کیا تھا۔ حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے منکر کو رب فرعون بنا دیتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں حدیث کا مرتبہ کتنا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی اسی تے قرآن مندے ہیں، ہم نے حدیث کو کیا دیکھنا ہے، ہمیں قرآن سے بتاؤ۔ میں کہتا ہوں سنو، جیسے ماں اور باپ دونوں کی عزت کرتے ہو بلا تشبیہ و مثال، ایسے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کے فرمان کی عزت کرنی پڑے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے سجی آکے جو تھوڑا زیادہ نس دے تو کبھی جو گھاٹے نس دے، جی نہیں، پھر آپ کی نظر کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کی نظریں ٹھیک ہیں تو آپ کو دونوں آنکھوں کی قدر کرنی پڑے گی۔
اگر آپ کا ایمان ٹھیک ہے تو آپ کو قرآن اور حدیث دونوں کی قدر کرنی پڑے گی. نظر میں اختلاف ہے تو ایک نظر کرو تو بغیا. عقیدے میں مسئلہ آیا تو قرآن اور حدیث میں کسی ایک کا انکار گیا. اللہ پاک محفوظ فرمائے. تو وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. پیغمبر کو بھیجتا اللہ ہے, نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے, اور اللہ فرماتے ہیں اس کی بات کو ماننا یہ میرا حکم ہوتا ہے. میں ایک بات مزید کرتا ہوں, توجہ رکھنا. اگلی 4 پوائنٹس جو اللہ پاک نے فرمائے ہیں, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, گناہگار آدمی حضور کے پاس آئے, جاؤ کا فَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ, خود بھی معافی مانگے, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, پیغمبر بھی اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے کہ میرے اللہ اس امتی نے معافی مانگی ہے, اس کی توبہ قبول فرما. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, رب اسے معاف کریں گے, اس پر رحمتیں اتاریں گے. میرے دوستو اب توجہ رکھنا. صحابہ کرام کے دور میں کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو جاتی, خطا ہو جاتی, تو وہ رسول اللہ کی خدمت میں آ کر اللہ سے معافی مانگتا. بولیے بولیے, کس سے مانگتا؟ اللہ سے. اور رسول اللہ کو بھی عرض کرتا تو اللہ کے رسول بھی اس کے لیے معافی مانگتے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, اللہ معاف بھی کرتے, اس پر رحمت بھی نازل کرتے. یہ معاملہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. اس پر آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. کہ وہ ایک بندہ آیا تھا, اپنی بچی کو ذریعہ وہ زندہ درگور کر کے آیا تھا, اسے بھی معافی مل گئی. کوئی شرک میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں لتھڑا پتھڑا ہوا آیا تھا, اسے بھی معافی مل گئی. کوئی کیا ظلم کر کے آیا, اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہوتا تھا الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام تمہارے پچھلے تمام گناہ مٹا دے گا. معافی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی. یہ معاملات یوں چلتے گئے جب تک رسول اللہ اس دھرتی پر موجود رہے. صحابہ کرام آتے حضور کی خدمت میں, گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرتے. کس سے؟ حضور سے صرف درخواست کراتے کہ آپ بھی مہر تصدیق لگا دیں, آپ بھی مہر لگا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہر لگاتے تو رب معاف کر دیتا. معاملہ چلتا رہا تا وقت کہ اللہ کے رسول کا وقت انتقال آ پہنچا. میرے پاک پیغمبر دنیا میں آئے ہیں, اس کے بعد وفات پا کے دنیا سے گئے ہیں, اس پر اہل اسلام کا اختلاف نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, ہم پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں, ہم پیغمبر کی وفات کے قائل ہیں. ہمارا اعلان یہ ہے بات پوری کی جائے, ادھوری نہیں. حجت اللہ فی الارض, رئیس المناظرین, استاد ذی المکرم حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ کی زبان میں کہو, حضرت حیدری فرمایا کرتے تھے نبی کی وفات کے انکاری کو ہم بے ایمان کہتے ہیں, لیکن اس وفات کے بعد حیات کے انکاری کو ڈبل بے ایمان کہتے ہیں. جی بات پوری کی جائے, ادھوری نہ کی جائے. پیغمبر کی وفات کا منکر بے ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بولیے, ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر کی وفات کا منکر بے ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اور پیغمبر کی وفات کے بعد جو حیات ہے اس کا منکر ڈبل بے ایمان. ہم پوری بات مانتے ہیں, ادھوری نہیں ہے. اب توجہ رکھنا, رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے, اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب جو معافی مانگنی ہوگی اللہ تو معاف کریں گے, لیکن کیا اس آیت کا حکم باقی ہے یا اٹھا لیا گیا ہے؟ اس آیت کا حکم موجود ہے یا ختم کر دیا گیا ہے؟ تو یاد رکھیں, پاک پیغمبر کی شریعت کو سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا ہے. کس نے سمجھا ہے؟ صحابہ نے. حضور بتانے والے ہیں, صحابہ سمجھنے والے ہیں. حضور پڑھانے والے ہیں, صحابہ پڑھنے والے ہیں. رسول اللہ دینے والے ہیں, صحابہ شریعت لینے والے ہیں. آؤ ذرا صحابہ کے دربار پہ ہمیں بتایا جائے کہ اس آیت کے حکم کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے, آپ کا خیال کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی اسی آیت کی تفسیر کئی کتب سے پیش کر سکتا ہوں. نمبر 1, امام ابو بکر قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر الجامع لاحکام القرآن قرطبی میں لکھتے ہیں. امام ابن القثیر رحمہ اللہ
तफसीर इब्नुल कसीर में लिखते हैं, इमाम सालबी अल-कश्फ वल बयान अम्मा फी तफसीर अल कुरान में लिखते हैं, अल्लामा अलाउद्दीन मुत्तकी कंजुल उम्माल में लिखते हैं, और इसी तरह इसे मारिफुल कुरान में मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी मुफ्ती आजम पाकिस्तान लिखते हैं। तफसीर बहरुल मुहीत में इमाम अबू यूसुफ साहिब तफसीर बहरुल मुहीत लिखते हैं, और तफसीर मजहरी में हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमहुल्लाह तफसीर मजहरी में लिखते हैं। इस पर तकरीबन 1 दर्जन से जायद तफासिर के हवाले जात मौजूद हैं। वो कहते हैं इस आयत का हुक्म सहाबा के अमल से, इस आयत का हुक्म सहाबा करम के तरीके से, इस आयत का हुक्म सहाबा के फतवे से कयामत तक के लिए बाकी है। फसबत अन्न हुक्मल आयत बाकिम बाद वफातिही, फरमाया पैगंबर के वफात के बाद इस आयत का हुक्म बाकी है। कहा जी वो कैसे? इसके साथ में एक हवाला देना भूल गया, जरा उसे भी नोट करना। इमामुल मुफस्सिरीन हजरत इमाम मौलाना हुसैन अली अलवानी व बचरा वाले रहमहुल्लाह अपनी जिंदगी की आखिरी किताब तारीरात हदीस में लिखते हैं, ये इस पर भी बात मौजूद है। फरमाते हैं वाकया क्या है? का जी वाकया ये है, जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल पुरमलाल हो जाता है, रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत होते हैं, तो एक शख्स के पास अभी दावत इस्लाम तो गई थी, वो मुसलमान तो था, लेकिन हुजूर पाक की खिदमत में अभी तक पहुंचा नहीं था, वो दूर था। उसने घर से रख्ते सफर बांधा, सफर की तैयारी शुरू की, अपनी सवारी को ठीक किया, ज़ादे सफर को उठाया, में रसूलुल्लाह की ज़ियारत के नगमे लिए, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के मुजदे लेकर वो घर से निकलता है और कुरान की इस आयत पे गौर करता है। मेरे अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, गुनाहगार हुजूर के पास आए, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगे, वस्तगफर लहुमुर रसूल, पैगंबर भी अल्लाह से इसके लिए माफी मांगे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, रब माफ भी करेगा, आइंदा की जिंदगी पर रहमत करते हुए तौबा कबूल करेगा। वो ये बंदा सोचने लगा यार मैं तो बड़े गुनाहों की जिंदगी में लथपथ हूं, मैं तो अल्लाह की नाफरमानी की जिंदगी में बिल्कुल मौजूद हूं, अब मैंने अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ना है, मैंने रब की नाफरमानी को छोड़ के अल्लाह की इताअत के रास्ते को अपनाना है, अल्लाह के इनकार के रास्ते को छोड़ के रब की शरीयत के इकरार के रास्ते को लेना है। कुरान करीम ने मुझे पैकेज दे दिया, कुरान ने कुछ खबरी दे दी, कुरान पाक ने मेरे लिए एजाज दे दिया, और अल्लाह से माफी मांग, हुजूर पाक से भी जाकर अर्ज कर, पैगंबर भी तेरे लिए माफी मांगे, रब तुझे माफ भी करेगा, अल्लाह तेरी बख्शिश भी फरमाएगा। वो बंदा ये सोचते हुए अपनी सवारी को लेकर चला है। मेरे जान के दोस्तों, इत्तेफाक की बात, इसे नहीं पता, तकदीर इस पर हैरान है, उधर फैसला हो चुका है, अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो जाना है। ये सामान इकट्ठे करके सवारी को एड़ लगा के अपने घर से चलता है। अल्लाह के रसूल की वफात आली शात हो जाती है, पैगंबर की वफात हो गई। जब रसूलुल्लाह ने वफात पाई, सहाबा कराम ने 3 दिन तक पैगंबर का जनाजा यूं पढ़ा है, बच्चों ने सलाम पढ़ा, मर्दों ने सलाम पढ़ा, बूढ़ों ने सलाम पढ़ा, जवानों ने सलाम पढ़ा, औरतों ने सलाम पढ़ा। पैगंबर इस्लाम जहां फौत हुए हैं, नबी की वफात के लिए हुक्म यह है, नबी जिस जगह फौत होता है, मा दुफिन नबियुन इल्ला हैसु यमूत, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की रिवायत है, मुस्नदुल फिरदौस दहलवी में मौजूद है, रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं पैगंबरों का हुक्म यह है वो जिस जगह फौत हो जाए उन्हें वहां से दूर ले जाया नहीं जाता, बल्कि वहां उनकी कब्र बनाई जाती है। हुजूर पाक का कमरा कमरा आयशा है, हुजूर की कब्र रोज़ा आयशा है, पैगंबर की कब्र हुजरा आयशा है। इस जगह अल्लाह के रसूल फौत हुए हैं। हज़रत अम्मा जान फरमाती है, सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताबुल मगाज़ी बाबू वफात नबी, इमाम बुखारी लिखते हैं अल्लाह के रसूल के बारे में, हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन नहरी व सहरी, रसूलुल्लाह मेरी गोद में फौत हुए हैं। जब पैगंबर की वफात यही हुई, हुजूर को मुंतकिल नहीं किया गया, बल्कि यहां कब्र बनाई गई। तो जनाजा वैसे तो नहीं था जैसे उम्मतियों को होता है, 4 तकबीरें भी होती हैं, इमाम भी होता है, मुक्तदी भी होता है। नबी के जनाजे में न कोई 4 तकबीरें, न कोई
دو تکبیریں، نہ کوئی تین تکبیریں، نہ کوئی ایک تکبیر، صرف صلاۃ و سلام کا ہدیہ ہے، صرف درود و سلام کا تحفہ ہے۔ اب صحابہ آ رہے، پڑھ کے جا رہے، 3 دن گزرے، اس کے بعد قبر مبارک بنائی گئی۔ جب قبر مبارک بنائی گئی ہے، وہ دیہاتی گھر سے چلا ہوا ہے، اسے نہیں پتا مدینے میں کون سا کوہرام مچ گیا ہے، اسے نہیں پتا کون سی تاریخ ساز آج ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ وہ تو ملاقات کی باتیں اٹھا کر آ رہا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جاء اعرابی من البدوی، جب وہ دیہات سے دیہاتی پہنچا اور پیغمبر اسلام کا پتہ کیا، اسے مدینہ میں ہر بندہ افسردہ نظر آیا، مدینہ میں ہر بندہ پریشان نظر آیا، مدینہ میں ہر صحابی پیغمبر کے وفات پہ اداس نظر آیا، تو یہ پریشان سا ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد نبوی پہنچا، مسجد نبوی میں عین اس جگہ پہ آیا جہاں اللہ کے رسول کی قبر ہے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، خلیفہ وقت، خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ صحابہ کرام کے بھی سردار ہے، اہل بیت کے بھی تاجدار ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ بندہ آیا، جب اسے پتہ چلا حضور کی وفات ہو گئی ہے، اس پر کیا بیتی ہوگی۔ آج ہم ایک عالم سے ملنے جائیں، اس کی وفات کا پتہ چلے، ہم ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں تو اس عالم کی زیارت کے لیے آیا تھا، اب یہ دنیا میں نہیں رہا، تو وہ بندہ تو حضور کی زیارت کے لیے آیا تھا، امام الانبیاء کو دیکھنے آیا تھا۔ وہ جب آیا اسے پتہ چلا حضور دنیا سے چلے گئے، وہ رونے لگا، وہ روتے روتے رسول اللہ کی قبر پہ بیٹھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی۔ اللہ کے رسول میں تو آیا تھا سر پہ گناہوں کی گٹھلیاں رکھ کے، میں تو آیا تھا سر پہ گناہوں کے انبار رکھ کے اللہ سے معافی مانگ چکا، جئتک مستغفرا لذنوبی۔ آپ کے پاس آیا، قد انزل اللہ فی کتابک المنزل، اللہ نے آپ پر اترنے والے قرآن میں یہ حکم اتارا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس آئے خود بھی معافی مانگے، آپ بھی معافی مانگے، رب اسے پاک صاف کر کے معاف کر دیتا ہے۔ مستشفعا بک الی ربی، میں اس آیت پہ عمل کر کے آپ سے سفارش لینے آیا، میں اس آیت پہ عمل کر کے آپ سے سفارش کروانے آیا۔ آپ اللہ کو کہہ دے رب مجھے معاف کر دے، وہ یہ کہہ کر زاروں قطار روتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی روایت ہے، کسی عام صحابی کی نہیں ہے، خلیفہ راشد ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ لوگوں جیسے میرے طریقے کو سنت کہہ کر مانتے ہو، ویسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے طریقے کو بھی سنت سمجھ کے مانو۔ یہ وہ خلیفہ راشد حضرت علی فرماتے ہیں وَنُودِيَهُ مِنَ الْقَبْرِ، اس بندے کے جذبے کو دیکھ کر اللہ نے رحمت کی، حضور پاک کی قبر سے جواب آیا اَنَّهُ قَدْ غَفَرَ لَكَ، او بندے خوش ہو جا، رب نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیوبند 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 میرے دوستو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اس پر کیا کیا رحمت کی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا یہ عمل اور اس جو ہے نا وہ فریادی کی یہ فریاد آپ کو اور میرے لیے بہت کچھ داستان سنا رہی ہے، آپ کو اور مجھے بہت کچھ بتا رہی ہے۔ اور یہ کوئی جنگ اخبار کا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی ڈائجسٹ اردو کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی عمران سیریز کی ناول نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی کتاب کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، یہ تو قرآن کریم کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا حضرت امام مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ بحر المحیط کے حوالے سے معارف القرآن جلد نمبر 9 صفحہ 460 پہ لکھتے ہیں فَثَبَتَ أَنَّ حُکْمَ الْآیَةِ بَاقٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ، کہ پیغمبر کی وفات کے بعد اس آیت کا حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ تو میرے دوستو
پاک پیغمبر کے روزے پہ اللہ آپ تمام مسلمانوں کو لے جائے اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ حضور پاک کے روزے پہ جب بندہ جائے تو اس آیت کے مطابق محدث وقت، مفسر قرآن، امام الصوفیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے تھے پیغمبر کی قبر پہ جا کے گناہوں کی معافی بھی مانگا کرو اور رسول اللہ کی قبر پہ جا کے اللہ سے درخواست بھی کرایا کرو، اور ہو سکے تو ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ کے پیغمبر کو اپنے ایمان کا گواہ بنا دو، تاکہ قیامت میں تمہارے ایمان کی گواہیاں آئیں تو حضور پاک بھی تمہارے ایمان کی گواہی دے۔ میرے دوستو، اللہ بڑا غیور ہے، اللہ امانت کی خیانت نہیں کرتا۔ اگر کوئی مسلمان اللہ رب العزت کو یہ بات کہہ دے، میرے مولا میں ہر نماز کے بعد کلمہ پڑھتا ہوں، ہر اذان کے بعد کلمے کا ورد کرتا ہوں، اور یہ کلمہ میں آپ کو امانت دے رہا ہوں، جب میری موت کا وقت آئے میرے پیغمبر کے صدقے یہ امانت مجھے لوٹا دینا۔ حضرت لاہوری کے مطابق وہ کلمہ پڑھ کے ہی جاتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اور رسول اللہ بھی تو امین ہے نا، صادق اور امین ہے، پیغمبر کی امانت کے تو چرچے ہیں۔ دشمن بھی رسول اللہ کی امانت کو اتنا تسلیم کرتا تھا کہ جنہوں نے حضور کے گھر کا گھیرا لگایا ہوا تھا، ان کے خاندان کی امانتیں بھی حضور کے پاس تھی، جو گھیرے میں ٹھہرے تھے ان کی امانتیں بھی رسول اللہ کے پاس تھی۔ تو آپ نے حضور پاک کے سامنے بھی کلمہ پڑھ کے ایمان کی تجدید کرنی ہے، بڑے ایمان کی گواہیاں آئیں گی، لیکن جو گواہی محمدی آئے گی وہ سب پر حاوی ہو جائے گی۔ ایک شاعر نے رسول اللہ کے روزے کو دیکھ کر کہا، یا بدیع الظل والانجی لک سلطان علی المہجی، اے پیغمبر، اے روشن گھر والے، حکمران بھی کرتے ہیں وہ لوگوں کے جسموں پر، آپ تو حکمرانی کرتے ہیں عوام کے دلوں پر۔ ان بیتا انت ساکنہ غیر محتاج علی السرج، جس گھر میں آپ موجود ہیں اسے کسی بلب کی ضرورت نہیں ہے، کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہک المأمول حجتنا یوم یأتی الناس بالحجج، قیامت میں لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے، ہم آپ کے چہرہ لے کر آئیں گے، ہم آپ کے چہرے کی وسعت وسیلہ اور آپ کے چہرے کی سفارش لے کر آئیں گے۔ میرے دوستو، جسے کہتے ہیں نا حضور دے محابے پیچھوں تو نہیں تیرے سائیں دا منہ ہے۔ میرے دوستو، وجہک المأمول حجتنا یوم یأتی الناس بالحجج، لوگ اعمال لائیں گے، ہم پیغمبر کا چہرہ لائیں گے۔ میرے دوستو، یہ کام آج بھی باقی ہے۔ اس سے پتہ چلا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ بھی ہیں، اور قریب آنے والے امتیوں کے سلام کا جواب بھی دیتے اور ان سے غافل بھی نہیں ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کا قرآن بھی اس پر شاہد ہے اور رسول اللہ کا فرمان بھی اس پر شاہد ہے۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔